بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو اسلامک ورلڈ میں نیک عورت کی 10 نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے والی عورت، چڑھائی کرنے والی عورت، ترک لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے اور لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اس سے جھگڑا نہیں کرتی، اس کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، یعنی سخاوت کرتی ہے اور صدقہ دیتی ہے یا صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، وہ عورت اچھی عورت ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے۔ دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی۔ اس عورت نے آدھی روٹی سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ آپ اس عورت کو کپڑے دھونا بھول گئے۔ بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے بچے کو لے کر آ گیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی بندی، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچائی ہے۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نمبر 3 پر حضرت عائشہ نے فرمایا، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی ہے، جو قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ بہت ہی باکمال ہے وہ عورت۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے توبہ کی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ پھر فرمایا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے،
تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، آخر تجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس کی تو بار بار توبہ کر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں دفن کر دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل رسوا نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ زناکار اور بدکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا؟ استغفر اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را، اگر اچھی اور اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہیں تو نماز کا دامن نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے اندر عیب نکالتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، فلاں کے اندر وہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم حضرت انسان ہو، اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو، شہزادیوں والے کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، پھر بھائیوں کو آپس میں لڑانا اور پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو چھالنا یہ زیب نہیں دیتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا اور پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے عیب ڈھونڈنے یا اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی۔ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا میرے اندر بھی کوئی خامی ہے، اس پر غور نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 6، اچھی عورت دوسروں کی لغزشوں کی طرف نہیں نظر کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی اور بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہے وہ جو شوہر کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے یا شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف کرتی ہے۔ نمبر 8، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے والے کی طلبگار رہتی ہے۔ اگر اسے کوئی کام غلط ہو جائے یا اس سے شوہر کی دل آزاری ہو جائے تو فوراً شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ فرمایا، وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے تو وہ بہت ہی
نیک سیرت عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت وہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کی جان و مال اور اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔